أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 102 اور 103. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں موت نہ آ جائے، مرنا تو مسلمان مرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں دوستی، تالیف، الفت کو ایجاد کیا ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس ایک نعمت یعنی حبل اللہ کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی تہ میں پہنچ چکے تھے، تم تھے ہی دوزخ کی تہ میں. فانقذکم منہا، ہم نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں باہر نکالا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ ایسے ہی آیات کو بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. تقوی سرمایہ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، انسان کی قیمت ہے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تقوی سے بہتر حکمت کوئی نہیں ہے. بصیرت، حکمت، دانائی، سمجھداری تقوی سے بہتر کوئی نہیں ہے.
سب سے اچھی دانائی، سب سے اچھی سمجھداری، سب سے اچھا سمجھدار متقی ہے، اس لیے کہ وہ احتیاط کرتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے، وہ احساس رکھتا ہے۔ احتیاط، خیال، توجہ، پرواہ، اس سے بڑی حکمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تقوی بہترین دانائی ہے۔ سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ سمجھداری، معاملہ فہمی، دانائی یعنی تقوی۔ پھر مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں میری مدد کرو، اعینونی بالتقوی اللہ، میری مدد کرو تقوی پروردگار کے ذریعے۔ یعنی علی مشکل کشا، مولا کائنات اپنے چاہنے والوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو کوئی فائدہ پہنچے گا، یہ تقوی کی مدد ایسے ہی ہے جیسے نبی نے اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ تم جب محبت اہل بیت اختیار کرو گے تو اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خود تمہارا فائدہ ہے کہ تم نے اہل بیت کو اپنا بڑا مانا ہے، اہل بیت سے محبت کا تم اظہار کرتے ہو۔ ایسے ہی پھر فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، اے حسن حسین میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، اور ہر اپنے خاندان والے کے نام یہ وصیت کر رہا ہوں۔ ومن بلغ کتابی مولا علی کے الفاظ ہیں، اور جس جس تک میری یہ تحریر پہنچ جائے، یعنی ہمیں آپ کو، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، وَأَهْلِي اور اپنے اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں، وَمَنْ بَلَغَ کتابی اور جس جس تک میری یہ وصیت، میری یہ تحریر پہنچ جائے، میں اسے وصیت کر رہا ہوں بِالتَّقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ۔ دو چیزوں کا خیال رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ صلوات پڑھے گا نبی کی ذات پہ۔ دو چیزوں کی میں نصیحت کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا اسلام، اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا قرآن، ہزاروں کی تعداد میں آیات، جی، اور مولا فرما رہے بس دو چیزوں کا خیال رکھ لو، باقی ساری چیزیں خود کور ہو جائیں گی، خود سنبھل جائیں گی۔ ایک بتقوی اللہ، تقوی پروردگار، اور ایک اپنے کاموں میں نظم، بے نظمی نہیں ہونی چاہیے، اپنے کاموں کو منظم رکھو، اور اللہ کا تقوی۔ جی، ایک اور آیت کریمہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، انما اعظکم بواحدہ، میں بس ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں۔ 6000 سے زیادہ آیات میں پورے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، بس تم ایک نصیحت کو اپنا لو، سارا قرآن گویا تم نے اپنا لیا، ایک نصیحت پہ عمل کر لو، پوری شریعت پہ تم نے عمل کر لیا۔ انما اعظکم بواحدہ، میں صرف تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، جو کام کرو، جو بولو، جو عمل انجام دو، جو کچھ بھی کرو وہ صرف اللہ کی خاطر کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ جب تم ہر کام اللہ کی خاطر کرو گے تو سارے کام تمہارے سیدھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں اگر آپ کو راضی کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، انہیں راضی کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس رشتہ دار کو راضی کرتا ہوں تو وہ رشتہ دار ناراض، اس پڑوسی کا خیال رکھوں تو وہ پڑوسی ناراض۔ ہم ممکن ہی نہیں ہے سب کو راضی رکھ سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب ہم سے خوش ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کو ہم خوش کر لیں۔ اللہ، رسول اللہ اور علی مولا فرما رہے ہیں بس ایک کو راضی کر لو، سب راضی ہو جائے گے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جی، لہذا مولا کا جو فرمان ہے، اللہ کے فرمان کی وہ تفسیر ہے۔
اللہ کے کلام کی وہ تفسیر ہے جو مولا علی علیہ السلام اپنے ان اقوال میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، حق بھی علی کا ہی ہے کہ جب تقوی کی بات ہو تو علی کی بات ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا تقوی ہی ولایت علی ہے۔ وہ کیسا متقی ہے جو علی تک نہیں پہنچا؟ تقوی کا سب سے اعلیٰ ترین منظر یہ ہے کہ اسے مانا جائے جس کو ماننا ہی تو احتیاط ہے، اسے اپنا مولا مان لیا جائے کہ جس کو ماننے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا اظہار تقوی ولایت علی ہے۔ یعنی میں اگر علی ولی اللہ کہوں یا تقوی اللہ کہوں ایک ہی بات ہے۔ میں مولا علی کا کلمہ پڑھوں یا کہوں اللہ کا تقوی، حق علی ہی کا ہے کہ جب تقوی پر بات ہو تو مولا علی کی بات ہو۔ اس لیے کہ عزیزو، تقوی کے اعلیٰ ترین منزل پر بھی فائز ہو کر سلمان 10ویں درجے پر ہیں، مگر سلمان کا مولا ایمان کے 10ویں درجے پہ نہیں ہوگا۔ سلمان کا مولا امام المتقین ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ لہذا اس باب میں اگر کوئی حسین منظر بنتا ہے تو وہ مولا علی کی ذات بنتی ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں، جس پہ ہم پچھلے سال بھی علیحدہ علیحدہ ٹھہرے رکے، اور اس سال بھی ان پہلی 5 آیتوں کا جو حاصل ہے، جو نتیجہ ہے، اسے بیان کرنے کی آج پھر کوشش کر رہا ہوں، ایک اور منزل میں داخل ہو رہا ہوں، اور موضوع ہے ادب، احترام۔ انسان ادب سے منزل پاتا ہے۔ واجبات بہت ضروری فعل اور عمل ہیں، مگر عظمتیں واجبات کی بنیاد پر نہیں، مستحبات کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، واجبات کی بنیاد پر، واجب تو کرنا ہی ہے نا، واجب میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، جہاں آپ کا میرا اختیار ہی نہیں ہے، کرنا ہی ہے۔ لیکن عظمت جس عنوان سے ملتی ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جہاں اختیار ہو، جہاں تم چھوڑ بھی دو تو اللہ تم سے ناراض نہ ہو۔ کمال یہ ہے کہ وہ فعل انجام دیا جائے کہ جو اللہ کو پسند ہے اور میرے اختیار میں تھا۔ اختیار سے جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں نا، ان کی عظمت ہی کچھ اور ہے، اور جتنے بھی اختیاری اعمال ہیں وہ سب آداب ہیں، وہ ادب ہے، وہ تہذیب ہے۔ جی، کمال بھی ہمارا اسی میں ہے کہ ہم صاحب اختیار ہو جائیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں۔ کبھی غور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بولنا ضروری، محمد الرسول اللہ بولنا ضروری، علی ولی اللہ بولنا اختیاری۔ بھائی یہ اختیاری ہے ہی اس لیے تاکہ تمہیں مجمع میں سے نکال کر منفرد بنایا جائے، تاکہ بھیڑ میں سے نکال کر تمہیں ممتاز بنا دیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہو گئی ہو۔ بھائی اسلام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے نا۔ کوئی شیعہ عالم دین اور فقیہ یہ نہیں کہتا، کوئی سنی عالم اور فقیہ یہ نہیں کہتا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے جی، لیکن ایک اور کلمہ بھی تو ہے کہ جو ایک مرتبہ انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، اور وہ ہے علی ولی اللہ۔ لہذا اسے بلندتر صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ادب، ان تخرجا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو باہر کھڑے ہو کر اے میرے حبیب آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، اگر یہ لوگ اتنا رک جاتے کہ ان تخرج الیہم، کہ آپ خود باہر آ جاتے، لکان خیر لہم،
تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ سورہ حجرات میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ انہی ایام میں میرے ساتھ ساتھ ذرا گھر میں بھی جو آپ کے تفسیر قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوا ہو تو اس میں سورہ حجرات کو ذرا جا کے دیکھیے گا، تاکہ آپ مطالعے میں بھی میرے ساتھ رہیں اور سماعت میں بھی میرے ساتھ رہیں۔ ادب، احترام۔ دیکھیے، جس قوم کے بڑے کا اس کی قوم میں احترام نہیں ہوتا، اس قوم کا بھی احترام نہیں ہوتا۔ اگر قومیں چاہتی ہیں کہ اپنا وقار بلند کریں، اپنا احترام بحال کریں، اپنی حیثیت رفتہ کو دوبارہ سے پائیں، اپنی شکل کو، اپنی تصویر کو اچھا بنائیں، تو لازم ہے کہ اپنی قوم کے بڑے کا احترام کریں۔ ذہن سے پہلے تو نکال دیجئے کہ میں آپ کا بڑا نہیں ہوں۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مطلب کہیں اور جا رہا ہو۔ آپ اصلی مضمون کے اوپر رہیے۔ یہ مت سوچئے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب میرے بارے، ہم کو عالموں کے بارے میں بات ہو، ہاں، لیکن مجھے آپ اس میں سے نکال دیجئے، تاکہ کم سے کم آپ کا سننا بھی تو خالص ہو جائے نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ سرکار دو جہاں، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا ادب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لہذا قرآن کا سب سے پہلا ادب ہے۔ قرآن کی توہین ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوگی۔ قرآن کی توہین کرنے والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ قرآن کی بے ادبی کرنے والا ہمارے نزدیک مردود ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی قرآن کے بارے میں ہلکی بات کرے، نامناسب بات کرے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لہذا یہ سال عشرہ محرم کا، ایام اعزا کا یہ سال قرآن کی تعظیم کا سال ہے۔ میں نے مرکزی مجلس میں بھی، یعنی نشر پارک کی مجلس میں بھی اور یہاں کی مجلس میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ محرم کے ان ایام میں جو خاص طور پہ جلوس کے ایام ہیں، 9 اور 10 محرم، اس میں کسی خوبصورت سے باکس میں قرآن کو سجا کر کسی بڑی اونچی گاڑی کے اوپر رکھ کر جلوس میں لے کر چلا جائے، اور ہاتھوں میں اور اپنے ساتھ قرآن اگر اٹھا کے کوئی ساتھ چل سکتا ہے، تو محسوس ہو کہ حسینی قرآن کے احترام کا اظہار کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں گے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ پہلی بات تو میرے عزیزو، آج اگر کہیں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں، تو انہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی مکرم کے بارے میں بھی سرکار کے زمانے میں کچھ ایسی باتیں کی جاتی تھیں، اور سرکار کے بعد بھی ایسی باتیں ہوتی نہیں۔ آج بھی نبی کے بارے میں ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں، آج بھی نبی کی توہین کرنے والے حتاکی اور تجری کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمان یہ بات تو طے کر لیں کہ ہم یہ بات تو طے کر لیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں منفی بات کی جا رہی ہو تو وہ صحیح ہوگی۔ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کچھ محاورے ہماری زبان کے ضرور ہیں، مگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ مثلا دین پر دنیا بھاری، یہ ہماری زبان کا محاورہ ضرور ہے، مگر یہ قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ دین پہ دنیا بھاری۔ دین پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے، دین سے کچھ چیز اولا نہیں ہے، دین پر کوئی چیز ترجیح نہیں رکھتی۔ ہماری دنیا، ہماری آسائشیں، ہمارے سہولتیں، ہماری زندگی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دین پر حاکم ہو۔ حاکم ہے تو دین سب پر حاکم ہے۔ مثلا یہ محاورہ ہمارے ہاں ہے، مگر غلط محاورہ ہے، غلط بولا جاتا ہے، دین پہ دنیا بھاری۔ جب کبھی دین پر عمل کرنے سے فرار ہوتا ہے نا، انسان بچ رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کیا کریں، دین پہ دنیا بھاری، دنیا ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے،
دین پر کسی کو قربان نہیں کیا ہے. دین کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز دین پر قربان ہو سکتی ہے مگر دین کسی چیز پہ قربان نہیں ہوگا. اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہر چیز دین پر قربان ہوگی مگر دین وہ واحد چیز ہے جس پر حسین قربان ہو جاتے ہیں. صلوات ہدیہ کرتے ہیں نبی کی ذات پر. مثلا ایسے ہی ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے. تھوڑا گردن ہلائیے، بات جاری ہے. تو ایک ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے، زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے. بھائی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو حقیقت ہوگی. یہ جو عوام بول رہی ہے یہ در حقیقت اللہ کے الوارا ہے. عزیزان گرامی 100% کبھی کبھی یہ محاورہ غلط ثابت ہوا ہے. جی کہیں کہیں ثابت ہوا ہو تو ہوا ہو، قاعدہ یہ نہیں ہے. کسی میں جرت ہے تو کہیں کہ سارے شام والے کہتے تھے کہ علی بن ابی طالب تو نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں کیوں مار دیا گیا. کسی میں جرت ہے کہ کہے کہ کچھ تو صحیح ہوگا. علی کے خلاف مولا علی کے خلاف ایسی ایسی باتیں ہوتی تھی، وہ عوام تو کرتی تھی، وہ لوگ ہی تو کرتے تھے. تو کسی میں جرت ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ تو ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور علی مولا پہ تہمت ہوتی تھی. لہذا نبی مکرم کے بارے میں کبھی سلمان رشدی سامنے آ جاتا ہے، کبھی وہ ہندوستان کا جو پچھلے دنوں نفسیاتی بیمار تھا وہ سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ اور پہلے سے ہی دل ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی کتابوں کو کہتے ہیں کوئی تو بات ہوگی، پڑھنا تو چاہیے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں. سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ کا دیکھیے، قرآن مجید میں 5 آیتیں تو اپنے شان میں ہی نازل کروا لی معاذ اللہ. سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں اپنی شان میں نازل کروا لی کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، آگے نہ چلو، ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو. یہ سب اپنی تعریف میں معاذ اللہ. کیا جواب ہے امت کے پاس مستشرقوں کے اس اعتراض کا؟ مستشرقوں نے اعتراض کیا، علی بھائی، مستشرقوں نے اعتراض کیا کہ یہ اپنی شان میں آیتیں، اپنی تعریف، اپنا احترام، لعاب دہن ڈالیں گے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے گا. آنکھیں دکھ رہی ہوں گی تو علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگائیں گے تو آنکھیں شفا یاب ہو جائیں گی. سرکار دو جہاں کہ پیچھے چلنے والوں کا یہ مقام، آگے چلنے والوں کی یہ مذمت، یہ ساری چیزیں یہ معاذ اللہ اپنے لیے کروا رہے تھے. یہ مستشرقوں کا اعتراض ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا اعتراض ہے، یہ قرآن مخالفوں کے اعتراضات ہیں. کیا جواب دیتے ہیں آپ انہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب ایک واحد، میں تکرار کر رہا ہوں، اور واحد جواب یہ ہے کہ جس کے بڑے کا احترام نہیں ہے اس کی قوم کا بھی احترام نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اگر امت مصطفیٰ نبی کی تعظیم میں متفق ہو جائے تو خود بخود امت مسلمہ کی تعظیم بحال ہو جائے گی. اگر امت مصطفیٰ نبی مکرم کے احترام پر متفق ہو جائے، تقریروں کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی معنی میں بات کر رہا ہوں. ایک جانب کہتے ہو کہ ناموس مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، احترام مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، دوسری جانب یہ کہتے ہو کہ سرکار غسل کر کے دکھا رہے تھے، دوسری جانب یہ کہتے ہو، توجہ، دوسری جانب یہ کہتے ہو کہ سرکار دو جہاں بغیر معاذ اللہ وضو کے مسجد میں آ گئے تھے اور نماز شروع کرنے سے پہلے معاذ اللہ یاد آیا کہ وضو نہیں کر کے آیا. یہ تو چند مثالیں میں آپ سے گھبراتے گھبراتے ڈرتے ڈرتے دے رہا ہوں، اس لیے کہ کلپ کاٹنے کا اتنا برا رواج آ گیا ہے. میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں گا اور پیش کچھ اور کیا جائے گا. میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک جانب تقریر کرنا، ریلیاں نکالنا، جلسے جلوس کرنا یہ آسان ہے، اور ایک جانب یہ کہنا آسان ہے کہ ناموس مصطفیٰ کا تحفظ چاہیے.
دوسری جانب تمہارا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے جب یزید کی مذمت سامنے آتی ہے، جب اہل بیت کی مظلومیت کی اور آل رسول کی مظلومیت کی بات آتی ہے تو تم گنجائشیں نکالنے لگتے ہو۔ وہ امت کبھی عزت نہیں پائے گی جنہوں نے علی کی عزت نہ کی ہو۔ وہ امت کیسے عزت پائے گی کہ جس نے اہل بیت کی عزت نہ کی ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کی عزت بحال ہو تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہوگی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ صلوات پڑھنے میں توجہ کر لیں۔ نبی مکرم نے ساری زندگی سادگی میں گزاری۔ سرکار دو جہاں کی زندگی کی سادگی، جو یہ کیا کروں، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر زہر ڈالا جا رہا ہے۔ بظاہر استاد ہوتا ہے، پروفیسر اور لیکچرار ہوتا ہے، حتیٰ میرے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے حلیے کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ میری مراد ہر مسلک کے اندر موجود ایسے لوگ ہیں، اور یہ جوان، یہ پاک دل، یہ اچھے ذہن کا اور سچے دل کا نوجوان یہ بہکاوے میں اور باتوں میں اثر لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سال بھر میں یہی 10 دن رکھتے ہیں جس میں آپ کی زیارت ہمیں ہو رہی ہوتی ہے۔ جس شوق سے، جس ذوق سے اس 10 دن کے اندر آپ کی شرکت مجلس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، سال بھر نہیں ہوتی۔ بعض تو اتنی زیادہ مصروف زندگی رکھتے ہیں کہ سارے کائنات وہی چلا رہے ہیں شاید، کہ انہیں 8 محرم تک بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں 9 اور 10 کو چلیں گے۔ اب 9 اور 10 کو تو ہمارے پاس زیادہ بیان مصائب کا ہوتا ہے۔ ہم وہ شبہات، وہ اعتراضات، وہ ذہنی الجھنیں، وہ جو معاف کیجیے گا دماغ خراب کرنے والی باتیں دماغوں میں بٹھا دی جاتی ہیں، انہیں ہم کہاں، ہم خطیب حضرات، ہم ذاکر حضرات، موقع کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس لیے میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں خاندانوں کے بزرگوں سے، گھر میں بیٹھے دادا سے، نانا سے، تائے ابا سے، بڑے ابا سے، کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی ہفتے میں ہی ایک دن لے کے بیٹھ جائیں۔ علماء اکرام سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میرے باب العلم کے تو نمازی اس بات کے گواہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اکثر اوقات 5-8 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر سوال جواب کا دورانیہ بھی ہمارا رہتا ہے۔ ایک مدت سال ہائے سال یہ کیا ہے ہم نے۔ اب کیفیت کچھ اور ہے، سفر زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر پیش نماز حضرات جو مساجد کے اندر تشریف فرما ہیں، وہ اگر وقت دیں گے خاص طور پہ سوال جواب کے لیے، کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کی بات سوچی، اور حتیٰ میں تو علی بھائی اس دفعہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک اشرہ میرا ایسا ہو جس میں خطبہ پڑھوں اور اس کے بعد کہوں سوال کروں۔ اس سال میں نے یہ بھی سوچا تھا کوئی ایک اشرہ ایسا ہو، ہاں کسی طرح کا کوئی فساد، کوئی الجھن سے بچنے کے لیے اس کا کوئی ہم قاعدہ قانون وضع کریں، ایک طریقہ کار وضع کریں کہ سوال جو آئیں گے تو مثلا روزانہ 5 سوال لیں گے اور مائک جانا چاہیے لوگوں میں، وہ کھڑے ہو کے سوال کرے۔ میری یہ الجھن ہے، اور وہ 5 سوالات میں اپنے بیان کو، اپنے گھنٹے کو، اپنے دورانیوں کو مکمل کروں اور پھر مصائب پڑھوں اور اس کے بعد ماتم ہو۔ میں حتیٰ ایک ایسے بھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک اشرہ ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ذہن میں سوال ہے، وہ بچہ الجھا ہوا ہے کہ مولانا، وہ جب ہم باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو رو کے بات کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں کہیں اور جانا ہے، ہمیں پھر کہیں اور جانا ہے۔ تو اس میں اس جوان کا کیا قصور ہے جو کالج یونیورسٹی کے اندر یا مثلا دوستوں کے درمیان رہتا ہے، یا مثلا آفس میں جاب کرتا ہے اور کام کرتا ہے، تو وہاں اس کے ذہن میں سوال ڈالا جاتا ہے، یا اپنے طور پر اس نے کیونکہ ماں نے دودھ میں اور خون میں حب علی دی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے دفاع تو کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ مگر اس کو تشفی بخش جواب چاہیے، اسے آیت چاہیے، اسے حدیث چاہیے، اسے کوئی وہ دلیل چاہیے جو ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہے، مضبوط بات اس کو چاہیے، تو اس کا حق ہے نا۔ عزیزو،
شبہات اور اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں، جوان الجھتا چلا جا رہا ہے، اور تشفی کا اہتمام صرف اور صرف ہمارے پاس مجلس اعضاء ہے. اور اس مجلس میں بیٹھنے والے دو طرح کے لوگ، کچھ آئے ہیں روایتاً، عادتاً، رسماً، کہ کچھ بھی پڑھیں مجلس تو جانا ہے، سننی ہے. کوئی کچھ بھی پڑھ رہا ہو، کچھ نہ بھی پڑھ رہا ہو، تو بھی مجلس میں تو جانا ہے. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ کہ صاحب جو فضائل کے دورانیہ میں پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، میں تو بس چلا گیا تھا، میں تو مصائب وہ اچھا پڑھتے ہیں، گریہ ان کی مجلس میں اچھا ہو جاتا ہے، تو میں تو مصائب سننے گیا تھا. ایک یہ طبقہ ہے، یہ بھی بہت محترم ہے، اس کا مقام بھی بہت بلند ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آتا ہے کہ اس مجلس سے مجھے فلاں نئی بات ملی ہے، اس مجلس سے مجھے فلاں بات نہیں ملی ہے. میری ایک الجھن تھی جو 10 سال سے صحیح نہیں ہو رہی تھی، میں اس الجھن کا شکار تھا، آج ایک جملے نے میری وہ الجھن دور کر دی. ایک طبقہ یہ آتا ہے سننے کے لیے جی. تو کچھ دوست آ رہے ہوتے ہیں ساتھ، جیسے 5 دن سے، گزشتہ 5 دن سے ایک جوان ہماری مجلس میں اہل سنت جوان آ رہا تھا، اتفاق سے اس کا سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آج اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے سنی فیملی نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے امام حسین کی مجلس میں دعا کریں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کی مغفرت کے لیے، جو گزشتہ 5 دن سے سنی جوان مجلس میں آ رہا تھا، اس کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. مجھے معاف کیجئے گا، میں آج آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ احترام، ادب، نبی مکرم کا جتنا ادب اور احترام اس نبی کا جس کی زندگی سادگی کی زندگی ہے، اتنا ہی امت کا وقار بڑھتا چلا جائے گا. چٹائی کے اوپر سوتے تھے سرکار، آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان آ جاتے تھے. سرکار کا جو تکیہ تھا اس میں کھجور کے پتوں کو کوٹ کر بھرا تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تکیہ تھا. وہ ان پتوں کو کوٹ کر غلاف کے اندر ڈالا گیا، وہ آپ کا تکیہ تھا. ایک چادر تھی سرکار کے پاس، خبردار یہ ذہن میں نہ آئے کہ ایک چادر تھی اس کا مطلب ہے کہ نبی کے پاس پیسہ نہیں تھا. وہ کسی پتھر کی طرف مسکرا کے دیکھ لے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. یہ وہ فقیروں کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، وہ مسکینوں کو سلمان فارسی بنا دیتے ہیں. وہ ایک مرتبہ اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ چاہیں تو ستارہ ان کی ڈیڑھویں پر آ جائے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک چادر تھی تو اس کا وہ مطلب نہ لیا جائے کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے سادگی ہی تو ہنر ہے. یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے تو بھائی کچھ نہیں ہے تو بس یہی تو کرنا تھا. نہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی انسان سادگی کو اپنائے. ایک چادر تھی سرکار کے پاس، آدھی بچھاتے تھے آدھی اوڑھتے تھے. ایک دن موسم کچھ ایسا تھا کہ نبی مکرم کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے یہ سوچا کہ اوڑھنے کی آج ضرورت نہیں ہوگی، تو سرکار کی وہ چادر دونوں دلائی کر کر، ایک لفظ بولتے ہیں دلائی کر کر اسے بچھا دیا جی، ڈبل کر کے اسے بچھا دیا. سرکار کچھ تھوڑا سا زیادہ سوئے، یعنی روزانہ سے کچھ زیادہ لمحے نبی مکرم اور بستر پہ رہے. اور جب اٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے آج اس کو دلائی کر دیا تھا، اسے دگنا کر دیا تھا، ڈبل کر دیا تھا، تو مجھے بدن کو آرام ملا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا. جی سرکار دو جہاں، کبھی بھی نبی مجلس یعنی ملاقات جہاں لوگوں سے ہو رہی ہوتی تھی تو سرکار کبھی بھی تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے. مجھے توجہ آپ سے چاہوں گا، سرکار لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے تھے.
اور لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو خاص نشست نہیں تھی نبی کی، دائرے میں بیٹھتے تھے تاکہ نئے آنے والے کو یہ ڈھونڈنا پڑے کہ محمد کون سے ہیں، پوچھنا پڑے کہ ان میں وہ کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی سب کے ساتھ ایک جیسے انداز سے بیٹھے۔ کبھی نہیں ہوا نبی مکرم سواری پر بیٹھے ہو اور کوئی پیدل چل رہا ہو، اگر کسی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنی سواری روک لیتے تھے اور اسے کہتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ 131 راوی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی نے ہمیں پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں 131 نام آئے ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے کہ نبی نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ فقیروں کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم سے علیحدہ ہیں، بلکہ ایک دن زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ گزرتی ہوئی ایک خاتون نے کہا جلستا جلست العبید، تم تو غلاموں کی طرح بیٹھے ہو۔ توجہ، اب اس کی نیت کیا تھی، وہ کون تھی؟ ہم تو جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی نے جواب کیا دیا، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا۔ وہ سرکار کو دیکھ کر کہتی ہے جلستا جلست العبید، غلاموں کی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا من اعبدو منی، مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ میں سب سے بڑا عبد تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا غلام اللہ کا تو میں ہوں، مجھ سے بڑا تو اللہ کا کوئی عبد ہی نہیں ہے۔ عزیزو، جتنا نبی مکرم، قرآن، اہل بیت، مولا علی، نیچے آتے چلے جائیے، ترتیب میں نیچے آتے چلے جائیے، علماء کرام، فقہاء عظام، وہ نادان دوستوں کو انشاءاللہ جلدی عقل آنی چاہیے جو اپنے فقہاء اور علماء کی بارے میں منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا انہیں احساس ہونا چاہیے کہ جب تم اپنے بڑے کو کمزور کرو گے تو تم خود کمزور ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے بڑے کا جلال ثابت ہوگا تو تمہارا جلال ثابت ہوگا۔ وہ ٹاٹ پر بیٹھا ہوا، وہ دہی سے سوکھی روٹی کھانے والا جب کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھتا ہے سلمان رشدی واجب القتل ہے تو پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے۔ یہ ہے طاقت فقاہت کی۔ جب وہ یہ کہتا ہے تمباکو نوشی حرام ہے، آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو، تو بادشاہ کی زوجہ چلم توڑتی ہے، تو بادشاہ نے کہا چلم لے کر آؤ، حقہ لے کر آؤ، تو اس نے کہا حقہ تو ہم نے توڑ دیا۔ کہا کس نے توڑ دیا؟ کہا حضور میں نے خود توڑا ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے، جی رانی کہہ رہی ہے راجہ سے، مملکت کی خاتون اول کہہ رہی ہے بادشاہ سے کہ وہ حقہ تو میں نے خود توڑا ہے۔ کہنا آپ کو کس نے اجازت دی؟ کہا آیت اللہ شیرازی نے فتویٰ دیا ہے کہ تمباکو حرام ہے۔ کہنے لگے وہ کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگے وہی ہوتے ہیں وہ جنہوں نے آپ پر مجھے حلال کیا تھا۔ انگریز کو نکلنا پڑا اس خطے سے جس خطے میں تمباکو کے ذریعے سے انگریز آ رہا تھا۔ جتنا آپ اپنے بزرگوں کا، اپنے فقہا کا، اپنے مراجع کا، پھر اپنے ملک کے اندر اپنے علماء کا احترام ہم کریں گے، اتنا ہی قوم کا وقار بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بھائی سیاست ہی کر لو، اگر یہ سیاست ہے تو پھر سیاست ہی کر لیں، کہ اگر یہی مصلحت ہے، یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے تو یہی تقاضا ہے۔ عزیزو، میرے بچوں، میرے جوانوں، کم سن ساتھیوں، منفی سوچنا مقدار اس کی کم کرنا شروع کرو۔ ایک دم تو بیماری نہیں جاتی، ایک دم مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ دوائیوں سے دور نہیں ہوتی، ان کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپریشن کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بیماریاں دور ہوں گی۔ منفی سوچنے کی جو بیماری ہے نا، ناراض نہ ہونا بھائی، اس کا مقدار کم کرنا شروع کرو۔
میں روزانہ 10 دفعہ منفی سوچتا تھا، اب کئی دنوں سے 5 دفعہ سوچ رہا ہوں، اب کئی دنوں سے 2 دفعہ ہو گیا ہے، اب میں نے منفی سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ لم یشم رائحۃ الکریہا، مولا علی فرماتے ہیں نبی مکرم کی ایک صفت یہ تھی، مولا علی بتائیں گے نا کہ نبی کیسے تھے، بھائی مولا علی بتائیں گے نا سرکار کی عادتیں، سرکار کا مزاج کیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہا، نبی مکرم بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں تو برین میں کچھ رگیں گزرتی ہیں جو خوشبو بدبو کی ہیں، وہ جو برین کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں، نیرو سرجن، وہ لوگ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو بدبو خوشبو نہیں آتی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ لم یشم رائحۃ الکریہا، مولا علی فرما رہے ہیں نبی مکرم بدبو نہیں سونگھتے تھے، یعنی نبی مکرم کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی، سرکار ہمیشہ اچھی اچھی باتیں دیکھتے تھے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ سرکار اچھی اچھی باتیں دیکھتے تھے، بری بات دیکھتے ہی نہیں تھے۔ خدا کے واسطے اگر میں اپنے لیے یہ طے کر لوں کہ میں مقدار کو آہستہ آہستہ کم کروں گا، برائیوں کو دیکھنا چھوڑوں گا، اچھائیوں کو دیکھنے کو بڑھاؤں گا، آپ یقین جانیے ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دے رہا ہوں زندگی پرسکون ہو جائے گی، معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ اپنے ہی خاطر کر لیجئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی والے نبی پر۔ بہت دیر لگا دی میں نے، آج آپ سے میں نے اجازت چاہی تھی کہ نسبتاً جلدی میں آپ سے رخصت لوں گا، لیکن وقت وہی ہو گیا۔ ابھی اعلان کر رہے تھے شمشاد صاحب کہ جھولے کی زیارت ہوگی۔ آج باب العلم میں بھی اور جگہوں پر بھی ایک تعداد ان لوگوں کی ضرور آتی ہے جو بے اولاد ہیں، اور جب حضرت علی اصغر کا جھولا دیکھتے ہیں تو زیارت شبیہ ہے گہوارہ علی اصغر، شبیہ ہے مہد علی اصغر، تو دور سے ہی چاہے ہاتھ لگانے کا اگر موقع نہ بھی ملے تو دور سے ہی دیکھ کر وہ نظر مانتے ہیں۔ باب الحوائج ہیں علی اصغر، ان کا واسطہ دے کے جب اللہ سے آپ بات کریں گے نا تو یقین جانیے کہ اللہ سنتا ہے، جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی مجلس میں آئے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی مجلس میں آئے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے بچے چاہتے ہیں، یعنی پوتا چاہتے ہیں، پوتی چاہتے ہیں، نواسا نواسی چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ آج کی مجلس میں دعائیں تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہوں گی، اور ویسے بھی ہم یہاں صرف مانگنے ہی نہیں آئے، خود مولا کی توجہ ہم پر ہو جائے، یہ بھی تو بہت بڑی حاجت ہے کہ کسی طرح مولا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اور یقین جانیے آپ عام کسی بزرگ کے بچوں کی تعریف کریں، یعنی آپ آزمائیے گا نا، آپ کسی بزرگ کے سامنے ان کے پوتے کی تعریف کریں، آپ کسی کے سامنے ان کے بیٹے کی تعریف کریں تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پوتے کی تعریف کر رہا ہے، یہ میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ جسے راضی کرتے ہیں وہ نبی مکرم ہے، وہ سرکار دو جہاں ہیں، پھر جناب زہرا ہیں، پھر مولا علی ہیں، اور کتنے لوگوں کو ہم راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ فرش اعظم معمولی جگہ نہیں ہے۔ مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ذرا آج اپنی احتیاط میں اضافہ کیجیے گا، آج کی مجلسوں میں کیا معلوم جناب رباب بھی آ جائے۔
دیکھو فلاں جگہ کی مجلس میں میرے علی اصغر کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. سلام ہو اس بی بی پر جس کے پاس دو ہی تو کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی آغوش میں دے دیا. میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. جیسے مجاہد میدان میں اترتا ہے نا تو آستینوں کو لوٹ کر اترتا ہے، جناب علی اصغر کو ایسے ہی تیار کیا جناب رباب نے، اور بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے سوکھے ہونٹوں کی طرف دیکھا. اور عجب نہیں کہا ہو کہ جنت میں اگر دادی پوچھے تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں پیاسی تھی، مجھے پلانے کو ان کے پاس پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. کیا جگر ہے جناب رباب کا، کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا. ادھر علی اصغر علیہ السلام کو بابا کی گود میں دے دیا، ادھر سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ دیا. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں روئے گا. جسے رونا نہ آ رہا ہو وہ مولا سے آنسو مانگے گا. مولا اگر 6 محرم کو بھی نہ رویا تو کب روؤں گا؟ مولا میرے برابر والا تو بہت اچھا رو رہا تھا، مجھ سے آگے بیٹھے ہوئے کی تو آواز بلند ہو رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے. جب خیمے جل رہے تھے نا تو جناب زینب کبریٰ امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لائی ہیں. کتنا مشکل تھا جناب زینب کے لیے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے جاتی ہے، پھر خیمے کی آگ اسے روک دیتی ہے. وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ کسی نے خیمے لوٹنے والوں میں سے کسی نے اس کے سر پہ ضربت ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کا نور چلا گیا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں قریب آیا اور میں نے آ کے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، اے خاتون تمہیں نظر نہیں آتا، آگے آگ جل رہی ہے، تم آگ میں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بی بی مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی. اب میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں کتنا مشکل ہے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا. اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. اجرکم اللہ. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو کیسے لائیں؟ جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، پھر اٹھا کے لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی. جب امام سجاد نے فرمایا نا اماں محملیں تیار ہیں تو حکم امام پا کر قبر تو چھوڑ دی مگر مڑ مڑ کر سکینہ کو دیکھتی رہی. اور جب محمل میں آ کے بیٹھی نا تو محمل کا پردہ ہلکا سا ہٹا کر قبر کو دیکھتی رہی. جناب زینب سمجھ گئی کہ کسی بھی لمحے بھابی اس دنیا سے چلی جائیں گی. تو میری بی بی نے شام کے دیہات کی عورتیں جو رخصت کرنے آئی تھی انہیں آواز دے کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟
تو شام کی عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی حکم کریں گی، تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا۔ جناب رباب کیا جگر ہے، امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ میرے ایک ہندوستانی دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے ہر سال عاشور کے دن تابوت ذوالجناح زرعی تعزیے کا جلوس نکل کے بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ جلوس نکلا تو ہم چند دوستوں نے طے کیا کہ ذرا روٹ پر چلتے ہیں جہاں سے جلوس کو جانا ہے، تاکہ راستے کے انتظامات دیکھ سکیں کہ کیا ہوا، کیا کیا انتظامیہ نے۔ کہتے ہیں ہم آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے تھا، اچانک ایک چوک کے اوپر ہمیں ایک منظر نظر آنے لگا۔ آگے ایک چوک آ رہا تھا، چارہا آ رہا تھا، ایک چورنگی تھی، اس پہ ہم نے ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے قریب گئے تو اور منظر ایک سامنے آیا، وہ یہ کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ بچے کو لا کر امام حسین کی گود میں دیا۔ سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت علی اصغر کے ساتھ ساتھ باہر آئے۔ کیا کہا؟ اے میرے والی یہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اس کو پانی پلا کر لے آئیے۔ اب میں رونے والوں سے، مجلس میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں، میں ایک رونے والوں سے سوال کروں، جو اور پیاسے بچے تھے نا، وہ اس امید میں علی اصغر کو رخصت کر رہے تھے کہ علی اصغر کو جب پانی پلا لیں گے تو حسین ہمیں بھی پانی پلانے لے جائیں گے۔ کیا کیفیت تھی جناب علی اصغر کی؟ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، آواز دے کر کہنے لگی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال ہے، محمد تو قیامت تک حلال ہے، تو مچھلی تو حلال ہے، تو مچھلی محرم میں کیوں نہیں کھاتے، عشرے میں کیوں نہیں کھاتے؟ تو دادی کہیں گے ہاں تم آج جوان، آج کی جو نسل ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی، تم جا کے مولانا سے پوچھ لو، مولانا اجازت دے تو کھا لینا۔ اب وہ جب یہ دادی کی باتیں بتا رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، مچھلی نہ کھاؤ، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر، اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ. میں بعض لوگوں کے حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں, بعض لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے. میں حضرت علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کو, یا اللہ یہ تیرے باب الحوائج کے چاہنے والے, انہیں سلامتی عطا فرما. سوچ سکتے ہیں اتنا سا بچہ 3 پھلوں والا تیر. اجرکم اللہ. بچے نے ایک مرتبہ تیر گلے پر لیا, دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا. امام نے چلو میں خون کو لیا, آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کو دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. میرے مولا نے اپنے چہرے پہ خون مل لیا. یا اللہ اسی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں گا. گرمی بڑی شدید تھی, کربلا میں تپش بہت دھوپ کی تیز تھی. امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈال دیا. اب لاشا لے کے چل رہے ہیں. جیسے ہی خیمے کا دروازہ قریب آیا, حسین مولا پہلی مرتبہ لاشیں بڑے اٹھائے حسین نے. جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا ہو, جس نے قاسم کا لاشا اٹھا لیا ہو, جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیا ہو, اس سے علی اصغر کا لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے رضن بقضائے ہی و تسلیما لامرے. کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے. خیمے سے پردہ ہٹا, سامنے سکینہ نظر آئی. بی بی نے دیکھا کہ بھائی جو تڑپ رہا تھا سو رہا ہے. جو اب سے پہلے بھائی تڑپ رہا تھا وہ اب بھائی بابا کی گود میں سو رہا ہے. تو بی بی نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے لے جائیے. حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا. جب بچی کی آواز بلند ہوئی خیمے سے پھر پردہ ہٹا, بچے کی ماں نظر آئی. امام نے جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. رباب میں کون ہوں. فرمایا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں. امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے. یا بنیا مثلک ینہر, عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا, کیا تجھ جیسے کا نہر کیا جاتا.